اتنا وائبرنٹ چرچ دیا ہے، اس بات کے لیے خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آج آپ کے درمیان میں آ کر خدا ان کے نام کو جلال دیں، اور ان کا، ان کی فیملی کا، پورے چرچ کا شکر گزار ہوں۔ اور یہ بڑی ہی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اچھے دوست اور اچھے بھائی جو ہیں وہ خدا کی طرف سے تحفہ۔ سو آئیے خدا ان کے خادم کے لیے زوردار تالیاں، اپنے پاسٹر کو اپریشیٹ کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہت ہی بابرکت ہیں جن کے پاس خدا ان کے ایسے خادم ہیں۔ زوردار تالیاں اپنے چرچ کے لیے، اپنی خوبصورت کوائر کے لیے۔ ہاللیلویا۔ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر آئیے ہم خدا کے کلام میں چلتے ہیں۔ میرے ساتھ نکالیے نئے عہد نامہ میں یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 5واں باب، اور اس کی دوسری آیت سے لے کر 9ویں آیت تک۔ کوئی بھی کلیسیا میں سے میری مدد فرمائے اور بلند آواز سے اس حوالہ کو جو ہے وہ ضرور پڑھ دے، اور گزارش کروں گا اگر ایک بار ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں خدا ان کے کلام کی تعظیم کے لیے۔ ہمارے چرچ میں ہم جب بھی خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں ہم ضرور اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ سو کوئی بھی بلند آواز سے اس حوالہ کو جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت صدا کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں، اور اس میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پس مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی کھلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ 9ویں آیت تک۔ 9ویں آیت۔ 9ویں آیت۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیمار مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اس نے اسی سے کہا کہ تو تندرست ہونا چاہتا ہے۔ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ ہاللیلویا۔ آئیے ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند سے کہیں، خداوند آج مجھ سے بول اور میں پہلے جیسا نہ رہوں، باطنی طور پر یکسر تبدیل ہو جاؤں، میری زندگی کی ڈائریکشن ایک نئے طور سے آگے بڑھنا شروع ہو، روحانی، جسمانی اور مالی طور پر میں گرو کروں۔ ہاللیلویا۔ خدا فرما کیونکہ تیرے بیٹے اور تیری بیٹیاں سنتے ہیں، یسوع مسیح کے قادر نام میں آمین۔ تشریف رکھیے۔ خدا جو ہے وہ ہمارے لیے بھلائی کے منصوبے رکھتا ہے۔ ہاللیلویا، 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 ہاں جی، ہاللیلویا۔ تھوڑا جواب دیتے رہیے گا مجھے جب میں آپ سے جو پوچھتا رہوں، تاکہ مجھے احساس رہے گا کہ آپ سب
ذرا توجہ سے کلام کو جو ہے وہ سن رہے ہیں. گو کہ ویسے ہی میں ضرور آن لائن دیکھتا رہتا ہوں, آپ سب بڑی وائبرنٹ اور جاگنے والی کلیسیا ہیں, اس کے لیے خدا ان کا شکر کرتے ہیں. آپ سب خوش ہیں؟ خدا کی حضوری سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں انسان خوش ہو سکے. لوگ دنیا کی بہت ساری چیزوں میں خوش ہونا چاہتے ہیں, لیکن جو خوشی خدا کی حضوری میں ملتی ہے دیٹ از نو ویئر ایلس, وہ کہیں اور نہیں. تو اس کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, اس لیے کیونکہ خدا ہمارے لیے بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے, آپ کے لیے نئے پلانز کرتا ہے, آپ کے لیے جو ہے وہ ہر طرح سے آپ کو ترقی دینا چاہتا ہے. وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ اس میں گرو کریں, وہ زندگی کے ہر میدان میں, لائف کے ہر ایریا میں, ہر اسپیکٹ میں ترقی کریں, گرو کریں, آگے بڑھتے چلے جائیں. ہاللیلویا. اور آج کے دن پرٹیکولرلی آپ نے اس بات پہ غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ان 3 ایریاز میں گرو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہم مئی کے مہینہ میں موجود ہیں, وی آر آلموسٹ لائک ہم نے اس سال کو مطلب آدھا سال آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے. تو ہم نے ان تینوں ایریاز میں جنوری سے لے کے اب تک کتنا گرو کیا. لائف جو ہے نا اس میں یہ تینوں ایریاز امپورٹنٹ, کوئی صرف ایک ایریا نہیں. روحانی طور پر آپ نے کتنا گرو کیا, جسمانی طور پر آپ نے کتنا گرو کیا, مالی طور پر آپ نے کتنا گرو کیا. آپ کو ان تینوں ایریاز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کس طور سے جو ہے وہ اپنی لائف میں آگے بڑھ رہے ہیں. کہیں لائف کے اندر کوئی ایسا مقام یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جہاں آپ سٹک ہیں. بعض اوقات لوگ کسی ایک ایریا میں تو بہت زیادہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں لیکن باقی ایریاز میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں کہ دیر مسٹ بی اے بیلنس. آپ کی لائف کے اندر ان تینوں ایریاز میں گروتھ جو ہے وہ ہونی چاہیے. جب آپ اس کے بیٹے اور اس کی بیٹی ہیں تو پھر ان تینوں ایریاز میں آپ کو گرو کرنا ہے. اسپرچولی بھی گرو کرنا ہے, فزیکلی بھی گرو کرنا ہے, فائنینشلی بھی گرو کرنا ہے. تینوں ایریاز میں آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم اس کے نام کو زمین پر جلال دے سکیں. ہاللیلویا. یہ واقعہ جو ہم نے پڑھا ہے یہ بہت ہی فیمس اور مشہور جو ہے وہ واقعہ ہے, اور میں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. صرف چند باتیں, چند خیال جو خداوند نے مجھے دیے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اس حوض کے پاس آئے ہیں, اور یسوع مسیح جو ہے وہ نہایت قدرت سے بھرا ہوا, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ہاللیلویا. اس لیے جب وہ حوض کے پاس آیا ہے تو میں نے آج کے دن اپنے جو سرمن ہے اس کا سبجیکٹ رکھا ہے اوشنز. جو اوشن ہے وہ پول کے پاس آیا, سمندر ایک حوض کے پاس آیا. ہاللیلویا. اور جب سمندر حوض کے پاس آ جاتا ہے تو حوض نہیں رہتا. اگر حوض سمندر کے پانی میں شامل ہو جائے تو حوض کی جو شناخت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ بھی سمندر بن جاتا ہے. تو آج this is so important کہ آپ نے خود کو اس میں مرج کر دینا. ہاللیلویا. تاکہ جب آپ اس میں مرج ہو جائیں گے پھر آپ کی شناخت تبدیل ہو جائے, پھر آپ حوض نہیں کہلائیں گے, پھر آپ سمندر کہلائیں گے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور لکھا ہے یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حسدہ کہلاتا ہے, اور اس کے 5 برآمدے, اور یہ بہت ہی فیمس پول تھا. یہاں پر جو بیت حسدہ ہے عبرانی میں, اس لفظ کا جو مطلب ہے وہ ہے ہاؤس آف مرسی, رحمت کا گھر, ہاؤس آف گڈنس, ہاؤس آف گریس, فضل کی جگہ. ایسی جگہ جہاں پر رحمت ہوتی, جہاں پر بہتری ہوتی, جہاں پر کچھ ٹھیک ہوتا ہے آپ کے لیے. تو اس جگہ کے بارے میں بہت ساری سٹوریز جو ہیں وہ مشہور ہیں.
بہت ساری باتیں اس کے بارے میں کہی جاتی ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جو بالکل جب لوگ قربانیاں لے کر آتے تھے، پرٹیکولرلی بھیڑیں اپنے جانور لے کر آتے تھے قربانی کے لیے، تو اس حوض کے پاس انہیں غسل دیا جاتا، اور جب انہیں غسل دیا جاتا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ اس کو پاک کیا جاتا ہے، اسے ٹھیک کیا جاتا ہے. اور وہاں پر پانی جو ہے وہ ایک ایسی پروڈکٹ تھی جو کہ اتنی ریڈیلی اویلیبل نہیں تھی، کیونکہ وہاں پر پورا پائپس کا سسٹم بنا کر بہت سارے اس ایریا میں حوض کھودے جاتے تاکہ پانی کو سٹور کیا جا سکے، اور وہاں پر غسل دیا جاتا ان جانوروں کو جو قربانی کے لیے استعمال ہو. ایک اصطلاح تو یہ ہے، لیکن گریک میتھولوجی میں اگر آپ جوش ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہاں پر ایک اور کانسیپٹ بھی موجود تھا جو کہ ایک ڈفرنٹ تھا، جس میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس جگہ پر اس پانی کے اندر ایک ایسی شفا موجود ہے کہ اگر کوئی بھی اس پانی میں نہائے گا یا اس پانی سے غسل لے گا تو وہ تندرست ہو جائے گا. اس لیے کیونکہ اس حوض کے دو پورشن تھے، ایک اوپر والا بڑا پورشن تھا، ایک نیچے پورشن تھا، اور پانی اوپر سے نیچے کو بہتا، اور جب اس پانی کو وہ ہلتا ہوا دیکھتے تھے تو وہ اس میں جمپ کرتے تھے. آپ سب اس کہانی سے واقف ہیں، اور جو پہلے جمپ کر لیتا تھا وہ شفا پا جاتا تھا. تو بہت سارے جو جوش اسکالرز ہیں وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی مت بھی تھی جس میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جب اس پانی میں کود جائیں گے تو یہ پانی جو ہے وہ ہمیں ہیل کر دے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ایسے سینٹرز بنائے جاتے تھے جنہیں ہیلنگ سینٹرز بھی کہا جاتا، اور ان ہیلنگ سینٹرز کے اندر ایک رومن گاڈ تھا گریکو، اس کی ورشپ کی جاتی، اور بعد میں اس کو اور زیادہ موڈیفائی کر دیا گیا، اور جو رومن گاڈ تھا اس کی دو بیٹیاں، میرے پاس میں خیر زیادہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ہیگایا اور پکاسیا، یہ جو دونوں بیٹیاں تھی بعد میں انگلش میں جب اس کو زیادہ موڈیفائی کیا گیا تو اس کی جو بیٹی ہیگایا تھی اس کو بعد میں they named it hygiene، کیونکہ ہیلتھ کے سارے ایشوز کو یہ لوگ کیٹر کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ وہ ایسا گاڈ ہے جو انہیں نہ صرف ہیل کرتا ہے بلکہ یہ لوگوں کو زندہ بھی کر دیتا ہے، یہ لوگوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ایک ملی جلی بھیڑ کے اندر مختلف لوگ موجود تھے اور ان کا مائنڈ سیٹ بڑا ڈیفرنٹ تھا خداوند یسوع مسیح کو لے کر کہ یہ کون ہے، یہ کیسے کام کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے. اور یسوع مسیح جب اس پھول پر آئے ہیں تو غور کیجئے، چاہے جون سے مرضی گاڈز کی تعلیمات چیزیں موجود ہوں، ابلیس اپنی ڈیمنز کو جس طور سے بھی استعمال کرتا ہو، جہاں میرا اور آپ کا یسوع آ جاتا ہے وہاں برکت آ جاتی ہے. ہاللیلویا. جہاں وہ موجود ہوتا ہے ہر خدا ہار جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کے دن بھی there are so many gods, there are so many demons جو کہ کام کر رہی ہیں، جو افیکٹ کرتی ہیں. آج بھی جو اسپرٹ آف ایزبل ہے وہ کام کرتی ہے، اسپرٹ آف گولائت، اسپرٹ آف فیرو کام کرتی ہے، جو بچوں کو مارنا چاہتی ہے. I'm talking spiritually، روحانی طور پر بات کر رہا ہوں. روحانی زندگیوں کو آج آپ اپنے بچوں نوجوانوں کو دیکھیں، وہ اسپرٹس پیچھے لگی ہیں کہ روحانی طور پر انہیں مار گرائیں. They want to defeat them. ایزبل کی اسپرٹ پیچھے لگی ہے تاکہ ان کے جو جسمانی جذبات ہیں ان کو غلط اینگل میں موڈیفائی کر سکے. Trust me, we have to be very, very vigilant. آج بھی اسپرٹ آف گولائت کام کرتی، جو ایمانداروں کو چیلنج کرتی ہے، للکارتی ہے، ان کا مذاق اڑاتی ہے. ہے کوئی تم میں سے جو مجھے ہرا سکے؟ آج بھی ابلیس بہت سارے خاندانوں، بہت ساری زندگیوں میں یہ آواز بلند کرتا ہے کہ ہے تم میں طاقت جو میرے اس کلا کو برباد کر سکے. پرانا ہے دیکھ لے، نیا ہے دیکھ لے. There are so many gods you will see
جو کہ تعلیمات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہماری ڈائریکشن کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اور قرآن عہد میں جو 10 آفات ہے وہ صرف 10 آفات ہی نہیں ہیں. They were 10 gods. وہ ایجپشنز کے، مصریوں کے 10 خدا ہیں جنہیں ہمارے خدا نے ہرایا. وہ صرف آفتے نہیں ہیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا ہے خدا نے فرمایا میں ان کے خداؤں کو سزا دوں گا. وہ صرف آفتے نہیں ہیں جو آسمان سے کبھی پانی خون بن گیا، اندھیرا چھا گیا، مچھر آ گئے، غول آ گئے، ٹڈیاں آ گئی. نو، دیور اس کے پیچھے خدا ان کے خداؤں کو ہرا رہا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے جو، اگر آپ ان مصریوں کو دیکھیں تو وہ اس لیے اسرائیل سے خوف زدہ نہیں ہو گئے تھے کہ اسرائیل نے کوئی کارنامہ کر لیا تھا. وہ اس لیے اسرائیل سے خوف زدہ ہو گئے تھے کیونکہ ان کے سامنے، کیونکہ وہ تو بہت بڑا بنتے تھے، وہ تو کہتے تھے ہم جیسا ہے ہی کوئی نہیں. وہ انہیں مارتے تھے، وہ انہیں کوٹتے تھے، وہ انہیں ڈسٹرب کرتے تھے. لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے وہ اس لیے شرمندہ ہو گئے کیونکہ وہ نہیں بلکہ ان کے سامنے ان کے خدا ہار رہے. اور کسی بھی انسان کی ہار تب زیادہ ہو جاتی ہے جب وہ نہیں، اس کا خدا ہار جاتا ہے. کیونکہ اگر خدا ہار جائے تو اس کے اٹھنے کی امید نہیں ہے. لیکن میں اور آپ انتہائی مبارک لوگ ہیں جن کا خدا کبھی ہارا ہی نہیں ہے. ہاللیلویا. وہ ہر خدا کو ڈیفیٹ کرتا ہے. اس لیے یسوع کے بارے لکھا ہے ہاللیلویا ہر گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا. ہاللیلویا. آسمانیوں کا، زمینیوں کا، اس کے نیچے کا کیوں نہ ہو، اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کو ہم گر بھی جائیں تو اس لیے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گر بھی جائے تو کتنی بار اٹھ کھڑا ہوگا. اس لیے ہم بار بار اٹھ کھڑے ہونے کی قدرت رکھتے ہیں کیونکہ ہمارا خدا ہارا نہیں ہے. ہم زندگی کے معاملات میں ضرور ہار سکتے ہیں لیکن جب بھی ہاریں گے وہ ہمیں اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے کیونکہ وہ فاتح ہے، وہ جیتا ہوا ہے. Praise the name of the Lord. Hallelujah. جب ہم اتنے بڑے خدا کے ماننے والے ہیں تو while we are so pessimist, while we are so weak, ہم کیوں اتنے کمزور دکھائی دیتے ہیں؟ یہاں پرٹیکولرلی ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہاں بیمار، اندھے، لنگڑے، اور جس لفظ کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے پش مردہ لوگ. ایسے لوگ they were hopeless. کوئی امید نہیں تھی ان کے پاس. آج آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، you will see, I'm sorry to say، میں کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگوں سے ملے، ان کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے نا امید. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، بہت ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، we got nothing. نا امید، پشے مردہ، ہارے ہوئے، تھکے ہوئے، لیئنگ بیک ایٹیٹیوڈ رکھنے والے. ایسا ایٹیٹیوڈ کے پاس ٹھیک ہے، کچھ ہو جائے گا تو ٹھیک ہے، نہ ہو یاد تانی کی. نہ ہوا تب بھی ٹھیک ہے. لیکن آنیسٹلی چرچ آج غور کیجئے ذرا، اگر ہمارا خدا ایسا خدا ہے He is altogether powerful، تو ہم اتنے پشے مردہ کیوں؟ ہم اتنے تھکے ہوئے کیوں؟ ہم کیوں لیبل لگا کے گھومتے ہیں کہ میں مائنورٹی ہوں؟ ہم کیوں اس بات کو کہتے ہیں کہ میں کمزور، میں سیکنڈری ہوں؟ نو، میں آپ کو بتاؤں، آپ کی چاہے اس خطے کے اندر تعداد کم ہے لیکن جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے وہ مائنورٹی نہیں، وہ میجورٹی ہوتا ہے. ہاللیلویا. وہ تم نہیں بلکہ سر ہوتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے. ہاللیلویا. He's called، میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں، we are designed to win. ہمارا ڈیزائن ہی جیتنے کا ڈیزائن. ہم بلائے ہی آگے کھڑے ہونے کے لیے گئے.
ہمیں کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. اور مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جیسے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے, وہاں پر بیمار, لنگڑے, پشے مردہ لوگ موجود تھے, اور ان میں ایک اور شخص موجود تھا جو 38 سال سے بیمار. اب آپ غور کیجئے, 38 سال وہ ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھا رہا لیکن اسے شفا نہیں. ہمارا پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم شفا پانا تو چاہتے ہیں, غور کیجئے گا, ہم شفا پانا تو چاہتے ہیں لیکن اپنی کمپنی بدلنا نہیں چاہتے. بیماروں میں رہنا, لنگڑوں میں رہنا, پشے مردہ میں رہنا, نا امیدوں کے پاس ہی رہے گا تو وہ کبھی امید والا نہیں ہو سکتا. We want to get, ہم برکت لینا چاہتے ہیں, ہم سکسیس لینا چاہتے ہیں, لیکن we don't want to change the company. ہم اپنی کمپنی کو چینج نہیں کرنا چاہتے. اور ایک انگلش کا بڑا پیارا فریز ہے, a man is known by the company he keeps. آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا. اگر کسی نے آپ کو جاننا ہے تو آپ کو جاننے کی بجائے آپ کے دوستوں سے ملے, آپ کا زیادہ پتہ لگ جائے. میں آپ کو سچ بتاؤں, if you really want to grow, اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں روحانی, جسمانی اور مالی طور پر, تو پھر ایسے لوگوں میں بیٹھنا شروع کریں جن کے پاس امید ہے, جن کے پاس کامیابی ہے, اور سب سے بڑھ کر جن کے پاس یسوع ہے. اس کے ساتھ بیٹھیے, آپ کی نا امیدی امید میں بدل جائے گی. اگر آپ لنگڑے ہیں روحانی طور پر, آپ لنگڑے نہیں رہیں گے, آپ چوکڑیاں بھرتے جائیں گے. You need to grow up. چینج کرنا ہے, آپ تبدیل کرنا. سب سے پہلے ایک چیز آپ کبھی نہیں بدل سکتے, وہ آپ کے بہن بھائی. They are your set relationships. You cannot change them. لیکن جو آپ بدل سکتے ہیں وہ آپ کے دوست ہیں. اور جب آپ بدل جائیں گے آپ کے بہن بھائی بھی بدل جائیں گے. ہاللیلویا. آپ کا فیملی, کلام میں لکھا ہے, تو نجات پا تو تیرا. You need to change it. Trust me, church. اگر آپ صرف ایک کام کر لینا, اپنی کمپنی تبدیل کر لیں, تو آپ بہتر ہوتے چلے. دنیا کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کمپنی تبدیل کرنے کی. اگر آپ کسی چھوٹی کمپنی میں کام کرتے ہیں جس کا بجٹ بڑا ہی لو ہے, اس کو تبدیل کر کے کسی ملٹی نیشنل میں جاب شروع کر دیں تو تنخواہ بہت ہی دیتے ہیں کہ تھوڑی اے پتہ ہے سا کہ وہ زیادہ دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, وہ زیادہ دیتے ہیں. تو اگر ہم اس کی کمپنی جو ہمارے پیسوں کو روکتا ہے, جو ہماری شفا کو روکتا ہے, جو ہمارے زور کو روکتا ہے, اس کی کمپنی چھوڑ کر یسوع کی کمپنی جوائن کر لیں گے, ہاللیلویا, وہ ہماری زندگی میں برکات کو بھیجنا شروع کرے. پریز دی نیم آف. سوچ تبدیل کیجیے, اپنی بات چیت تبدیل کیجیے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کی زندگی کا سب سے بڑا جو مقابلہ ہے وہ آپ کی اپنی کمیونیکیشن کے ساتھ, آپ کی اپنی کمیونیکیشن کے ساتھ. اگر پہلا آدم ہارا ہے تو صرف اور صرف کمیونیکیشن میں ہارا, کیونکہ ہوا سے وہ سانپ باتیں کیا, کمیونیکیشن. اور ابلیس جو دوسرے آدم کے پاس, یسوع مسیح کے پاس جب آیا ہے تو اس نے کیا کی, کم آن, میں کیا ذرا میں جواب دے رہا ہوں. اس نے کیا کی, اس کے ساتھ بھی بات کی. اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو یہ ہو جائے. اگر کمیونیکیشن, آپ کیا, اگر آپ, میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ چاہے لائف میں ہار بھی رہے ہیں, آپ کہیں ابھی موجودہ حال میں میری یہ پریزنٹ سچویشن خراب ہے, لیکن میں خدا میں جیتوں گا, ہاللیلویا, میں فاتح ہوں, میں جیتا ہوں. آٹومیٹیکلی آپ کے حالات بدلنا شروع. آمین. جیب جو 1 روپیہ نہیں, کہو میں بادشاہ کا منڈا ہوں. کہو تم لوگ 2 4 5 10 مرلے یا 1 کنال کے گھر کی بات کرتے ہو, مجھ سے آ کے ملو, میرا باپ جہانوں کا مالک ہے. ہاللیلویا. I have everything in my hand. آمین. آپ چینج کر سکتے ہیں, آپ تبدیل کر سکتے ہیں. You need to change your company.
नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या कहता है कि मुझे शिफा इसलिए नहीं मिली क्योंकि कोई ना कोई पहला छाल मार देता है। This attitude is so difficult, trust me। एक बंदा बैठा 38 साल से, तो कहना मुझे शिफा इसलिए नहीं मिली कि कोई छाल पहला मार देता। मैं आपको बात तो वहां होता होगा कि जैसे ही पानी हिलना शुरू हुआ है, उन्हें क्या होना, भाई पीछे हो जाओ, आज मेरी बारी। किसी को धक्का देता होगा, किसी को पीछे करता होगा और फटाफट छलांग मार देता होगा कि मुझे शिफा मिले। यही है जो कलाम में लिखा। मैं आपको बताऊं, आज भी इफ यू लुक अराउंड द सेम थिंग इज हैपनिंग। जो कोई अपॉर्चुनिटी है, आपको कोई ना कोई धक्का दे देता है। आपने सीवी भेजा है, 1000 सीवियों में से सबको धक्का दे दिया जाएगा, सिफारिशी का सीवी आ गया। अब ये होता क्यों है, गौर से सुनिएगा। ये होता इसलिए है दुनिया में क्योंकि आई एम सॉरी, हमारा अपना यही एटीट्यूड, क्योंकि हम भी यही कर रहे होते हैं। क्या? हर वक्त ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये पहले नंबर पर है, ये दूसरे पर है। ऐथे वे घरानों के अंदर देख लें, मैं ज्यादा बेहतर हूं, ये ज्यादा बेहतर है। बीवी कहती है इनू की पता है, जिन्ना बेनू पता है, इनकी तलीम की है, मैं दोनों बहुता पढ़ी है। मर्द जो वो कहता है इनू की पता है, सारा मुझे पता है दुनिया में। मैं आपको बताऊं, अगर आज वेस्ट में, बाहर के मुल्कों में हालात खराब हुए हैं, जिंदगियों का माइंडसेट खराब हुआ है, तो उसके पीछे वजह यह है, क्यों? क्योंकि खानदानी जिंदगियों में भी लोग एक दूसरे को कंप्लीट नहीं करते, एक दूसरे के साथ कंपीट करते, एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हैं। मैं नंबर 1 एवरीवेयर। कंपनीज में आप देखें, मैं नंबर 1, ये लो इन्हें मेरा बहुत पता है। कहीं पे भी आप चले जाए, चर्चिस के अंदर भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। कलीसिया पाकिस्तान ओवरऑल अगर आप देखें तो इसलिए भी जो है वो मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि सब जो है वो यही क्लेम करते हैं कि किसी को कुछ नहीं पता, सारा में नहीं पता। दिस इज हैपनिंग अराउंड। और मसीहत ये नहीं कहती कि आप किसी को पीछे करके खुद आगे हो जाएं। अगर आप मसीही हैं, अगर आप खादिम हैं, अगर आप खुदा के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपका एटीट्यूड यीशु वाला होना चाहिए कि खुद पीछे हो जाएं और दूसरे को आगे कर। और मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं, ये कोई तानू जिंदगी जो धक्का देवे तो खुश होया करो। ये जी फलाने ने मैंने धक्के मारे ने, अंदर से खुश हुआ करें। पता है क्यों? क्योंकि जिसने धक्का मारा है वो आपको धक्का मार के आपकी जगह पे आ गया है। इसका मतलब क्या है कि उसने आपको धक्का दे दिया है और खुद जो है वो नंबर 1 बन गया है, लेकिन उसे इस बात का पता ही नहीं है कि जहां से उसने आपको धक्का देकर आगे कर दिया है, आप उससे और ज्यादा आगे हो गए हैं। हालेलुया। बात समझ आई है? जिन्होंने आज तक धक्के मारे ने, दिल से उन्होंने शुक्रिया करो कि थैंक यू, आपने मुझे धक्का दिया। बहुत सारे ऐसे दो आप देखें, यहूदा को उसने क्या किया? उसने बोसा लेकर उसे पकड़वाया। जिसने जिंदगी में आपको सलीब तक पहुंचाया है, उसका शुक्रिया कीजिए। हालेलुया। मैं यहाँ पे मुझे कोई 4-5 भाई चाहिए, अगर आ सके कोई भी 4-5 भाई जल्दी से, यूथ के कोई भी, एनीबडी। कोई नहीं, मैं कुछ कहता नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए यहाँ खड़े हो। जरा आप आए, आजे जल्दी से, टाइम मेरा वैसे खत्म ही हो गया है, जल्दी से आइएगा जरा। इसके बाद और 5 मिनट में विल फिनिश। चले बस 4 यार, कोई बात नहीं। यहाँ पे यूं इधर कर रहे हैं, ये खड़े हैं, यूं कर रहे हैं। आप भी, आप इधर आ जाइए।
چلیں آپ ادھر آ جائیں. نمبر 1 یہ بات. تو کیا ہو گیا دیکھیں, یہ ہمارے پاس 1 2 3 5 بھائی کھڑے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب یہ 5 بھائی موجود ہیں, تو نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 ٹیکنیکلی یہی نظر آ رہا ہے, ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ پہلے نمبر پہ ہے, یہ دوسرے تیسرے اور چوتھے. اور اگر کسی نے کسی کو تبدیل کرنا ہے, یہ کرنا ہے کہ میں اس کی جگہ پہ تبدیل کروں, تو وہ اس کو دھکا دے گا اور اس کی جگہ پہ آئے گا, یا اس کو سائڈ پہ کرے, ایسے ہی ہے, اور اس کی جگہ پہ آئے گا. ادھر آ جائیں, ادھر نمبر 2 پہ آ جائیں, ایڈی پیچھے نہ جاؤ. تو کیا ہو گیا کہ انہوں نے ان کو دھکا دیا اور یہ پیچھے آ گئے. یہ نہیں سمجھ آ رہی تو بل جمع کران جاندے ہو, اتنے جدھر لانا لگتی ہے جی ہوں. کسی کا فون آ جائے, وہ ادھر کو فون سنے ہوتی جگہ نکلو فٹافٹ. اب سمجھ آ گئی ہے سر. تو کیا ہوتا ہے, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس لائن میں جو 3 پہ بیٹھا ہوا ہے یا 4 پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ویٹ کرتا ہے کہ یہ کب باری آئے اور میں اس مقام پر پہنچوں, بیکاز دس از نمبر 1. اور جو سب سے پیچھے ہے وہ تو یہ سوچتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں میں آگے کب بڑھوں گا, میرے آگے بڑی لمبی لائن. There are 4 people جو آگے کھڑے ہوئے ہیں, میں کیسے نکل سکتا ہوں. میری زندگی کے لیے پادری صاحب اتنا کلام سناتے ہیں, لیکن میری زندگی تو نمبر 5 پہ ہے. میں کیسے آگے جا سکتا ہوں لائف میں کیسے آگے بڑھوں گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب سمندر حوض کے پاس آتا ہے, ہاللیلویا, تو وہ سچویشن کو تبدیل کر دیتا ہے. جب یسوع آتا ہے تو زندگیاں, سچویشن, حالات جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. اس لیے کیونکہ وہ کہتا ہے کوئی نمبر 1, کوئی نمبر 2, کوئی نمبر 3 نہیں ہے, کیونکہ اس نے ہماری یہ ڈائریکشن نہیں رکھی ہے, اس نے ہماری ڈائریکشن تبدیل کر دی. اور ہماری ڈائریکشن کیا ہے, یہ صلیب. آپ سب صلیب کی طرف ڈائریکشن کر لیں. ہاللیلویا. جب آپ کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی, کوئی نمبر 1 نمبر 2 نہیں ہے, سارے ہی صلیب کی طرف جب دیکھیں گے, they are all number 1. ہاللیلویا. بعض اوقات ہم یوں ہی لائنوں میں لگے 38 سال گزار دیتے. We have to come out of it. ہمیں اس سے باہر نکل. اور جب آپ چاہے لائن میں بھی موجود ہیں, آپ صلیب کی طرف دیکھنا شروع کیجئے, یسوع کی طرف دیکھنا شروع کیجئے, آپ آٹومیٹک, آپ کو پتا بھی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ہمیشہ, میرا بزنس ہے اور میں یہ ہمیشہ بات سوچتا اور کہتا بھی ہوں, اپنے کولیگز کو بھی کہتا ہوں کہ ایک بات یاد رکھیں, ہمارا کوئی کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, اگر وہ یہ کہتے بھی ہیں نا کہ میرے یہ کمپیٹیٹرز ہیں جو میرے بزنس کے مقابلے میں جو دوسرے لوگ بزنس کر رہے ہیں, تو آپ یہ کہیں کہ یہ لوگ دوسری کمپنی ہیں, یہ بھی سیم کام کر رہی ہیں, یہ میرے کمپیٹیٹرز ہیں. نو, they are not your competitors. وہ اپنا کام کر رہے ہیں. آپ کا کوئی کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ جہاں بھی موجود ہیں, اگر اپنی آنکھیں بند کریں گے, صلیب کی طرف دیکھیں گے, تو آپ نمبر 1 ہوں گے. ہاللیلویا. آپ سب سے آگے ہوں گے. یہ موقع ہے. تھینک یو. صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دی ہے کہ یہ نمبر 1 نمبر گیم سے باہر نکلے, وہ آپ کو نمبر 1 بنانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. آخری بات سنیے غور سے, گو کہ اس میں there is so much in it جس کو ہم سیکھ سکتے ہیں, لیکن اپنی لائف کے اندر برائے مہربانی آگے بڑھنا شروع کیجیے, آگے نکلنا شروع کیجیے. اور کیا کیا خداوند یسوع مسیح نے, اس سے سوال کیا, کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں تندرست ہونا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, اگر تو تندرست ہونا چاہتا ہے تو اٹھ کھڑا. اس نے بھی بلیم گیم کھیلی. اس نے کہا مجھے کوئی یہاں ہے ہی نہیں ہے جو پانی میں ڈال سکے. بعض اوقات ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں میری زندگی, میں اس لیے زندگی میں ترقی نہیں کر سکا کیونکہ میرے ماں باپ کے پاس پیسہ نہیں تھا, میں نے اس لیے اپنے ایگزامز چھوڑ دیے تھے کیونکہ میری امی بیمار ہو گئی. We have excuses, lot of excuses. ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا. اور یسوع نے سوال کیا تو ٹھیک ہونا, اس نے کہا ہاں میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں.
اس نے کہا اگر تو ٹھیک ہونا چاہتا ہے تو میں موجود. آج بھی یسوع آپ کے لیے موجود ہے. اپنی لائف کے تینوں ایریاز میں آج اس سے کہیں خداوند میں نیکسٹ لیول میں جانا چاہتی ہوں, میں نیکسٹ لیول میں جانا چاہتا ہوں. جہاں میں ہوں میں یہاں نہیں رہنا چاہتا. میں نے بہت دیر اپنی زندگی ایک ہاؤس کی طرح گزار لی ہے, اب میں سمندر میں شامل ہو جانا چاہتا ہوں. جب آپ اس میں مرج ہو جائیں گے وہ آپ کو بڑی بڑی جگہوں پر لے کر جائے گا, بڑے دروازے آپ کے لیے کھول دے. اور یسوع مسیح نے اس سے فرمایا جب وہ شفا پا گیا, جب وہ تندرست ہو گیا, یہ اس بات کو ساتھ لے کر جائیے گا, جب آپ روحانی, جسمانی اور مالی طور پر آج کے دن خداوند سے کمٹمنٹ کرتے ہیں, گاڈ ول بلیس یو. اور جب فردر آپ جائیں تو اس نے کیا کہا, اپنی چارپائی. میں اس بات پہ غور کر رہا تھا, دس از سو گڈ کہ اپنی چارپائی اٹھا اور ساتھ لے جائیں. لیکن اگر آپ غور کریں تو آج میں اور آپ جو ہیں جب یسوع کو قبول کرتے ہیں, جب اس کے ساتھ چلتے ہیں, جب اسے اپنی زندگی کا شخصی نجات دہندہ بنا لیتے ہیں, تو میرے اور آپ کے لیے اس کا یہ میسج نہیں ہے کہ چارپائی اٹھا. میرے اور آپ کے لیے آج اس کا یہ میسج ہے کہ اپنی صلیب اٹھا, کیری یور کراس, اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے چل. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اسے قبول کرنے کے بعد بھی اپنی پرانی انسانیت کی چارپائیاں نہیں چھوڑی. اسی جتنے بھی چلے جائیے منجی نہ رکھنے آپ کہ جتنے چار دوست پرانے مل گئے اتنے اپنی بھی منجی ڈالی. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں, آسانی سے چیزیں ہمیں تبدیل کر دیتی, آسانی سے ہم مختلف لوگوں کے گروپس میں انڈلج ہو جاتے ہیں. نو, اپنی صلیب اٹھانا سیکھیے, خدا کے لیے چیزوں کو چھوڑنا سیکھیے, آگے بڑھ. آپ نے بہت کام کرنا. رات جب اپنی چارپائی پہ سوئیں تو اس بات کو یاد کیجئے گا میری کہ خداوند میں جب صبح اٹھوں گا میں اپنی چارپائی نہیں بلکہ تیری اس صلیب پر نگاہ کروں گا, اور تیرے کلام کو پھیلانے کے لیے, تیرے یسوع نام کو عام کرنے کے لیے میں ہمیشہ موجود رہوں گا. میں آگے بڑھوں گا, میں آگے بڑھوں گی, لوگوں تک اس گوسپل کو لے کے جاؤں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. سو آپ تیار ہیں آج روحانی, جسمانی اور مالی طور پر آگے بڑھ جائیں. ہر پرانی چیز کو پیچھے کر دیجئے اور آگے بڑھ جائیں. یسوع موجود ہے تاکہ آپ کو بلیس کرے, آپ کو برکت دے, آپ کو نیا بنا. ہاللیلویا. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو. Praise the name of the Lord. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Jesus, hallelujah. Yes, yes, amen. Hallelujah. آج وہ آیا ہے جو ہر چیز کو کرنے میں قادر ہے, آمین, جو سب کچھ نیا بنا دیتا ہے. ہاللیلویا. آج وہ آپ سے بھی پوچھتا ہے, کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ کیا تو ٹھیک ہونا چاہتی ہے؟ کیا تو اپنے حالات کو تبدیل کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو اپنے حالات کو تبدیل کرنا چاہتی ہے؟ کیا آپ اپنی زندگی کے جو سچویشن ہے جس میں سے گزر رہے ہیں اسے چینج کرنا چاہتے ہیں؟ تو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور خداوند کے چہرہ کی طرف نگاہ کیجئے. آمین. یس, ہاللیلویا. اور اپنے آپ کو اس کے ہاتھ میں دے دیں. اور پرٹیکولرلی آج جو آپ نے دعا کرنی ہے خاص طور پر وہ یہ کرنی ہے کہ خداوند مجھے روحانی, جسمانی اور مالی طور پر نیکسٹ لیول میں لے جائے, آگے بڑھا دے, برکت دے, قوت دے, زور دے, مسا دے. ہاللیلویا. خداوند میں پہلے جیسا نہیں رہنا چاہتا, میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. ہاللیلویا. آئیے چرچ دعا کرنا شروع کریں, اپنے لبوں کو کھولیے اور دعا کرنا شروع کریں. Praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 اسے کہیں خداوند تو نے مجھے دم نہیں بلکہ سر ٹھہرایا, تو نے مجھے بلایا ہے تاکہ میں خدا آگے بڑھ سکوں. میرا ڈیزائن ہی جیتنے کے لیے بنایا گیا. جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ
وہ جنگ کبھی نہیں ہار دے. آپ ہار سکتے ہی نہیں ہیں. Praise the name of the Lord. سب دعا کیجئے, سب دعا کیجئے. Hallelujah, hallelujah. رازو کھندا بارا شاندرا کا تھا بالیا رائی اندرے. خدا تیرے لوگوں کی زندگیوں میں ایک بڑا اور افیکٹو کام ہو. ان کی سوچ تبدیل ہو جائے, یہ آگے بڑھ جائیں, نیکسٹ لیول میں داخل ہو جائیں, برکت میں داخل ہو جائیں. جتنے ان کے رکے ہوئے کام ہیں وہ جاری ہو جائیں. زیبارا کھانا ما شاندرا ما. تیری محبت ان پر ہر روز عیاں ہوتی چلی جائے. تیری ذات کا مکاشفہ ان پر آشکارا ہوتا چلا جائے. اور یسوع تیری پہچان کا بھید ان پر ہر روز کھلتا چلا جائے. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Jesus, hallelujah. خداوند ہم سرنڈر کرتے ہیں. ہم گھٹ جائیں اور تو ہماری زندگیوں میں بڑھ جائے. ہم کم ہو جائیں اور تو ہماری زندگیوں میں بلند ہو جائے. ساندرا کا شاندرے کھل دیریا رازا کھورو کو شاندرا ماں. خداوند تیرے لوگ تندرست رہیں, توانا رہیں, بیماریاں, کمزوریاں علیحدہ ہو جائیں یسوع کے نام سے. Praise the name of the Lord. Hallelujah. پاسٹر شوکت سے گزارش کروں گا وہ آئیں گے اکلیسیا کے لیے برکت چاہتے ہیں. Yes.